بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نور الله. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں لاتعداد ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب القدر عزیز بزرگوں اور دوستوں، علماء اہل سنت اور پیارے شناخوان ساتھیوں، بالخصوص استاذ الحفاظ فخر المدرسین الحافظ القاری قاری محمد ریاض مصطفی صاحب اور صدر محفل اہل خانہ، بالخصوص آپ تمام ساتھی دوست احباب جو نماز عشاء سے لے کر اب تک بڑے محبت کے ساتھ تشریف فرما ہے. اللہ کریم ہمارا یہ چل کے آنا قدم قدم پر ڈھیروں اجر عطا فرمائے، اور ہم جس مقصد کے لیے اس محفل پاک میں حاضر ہوئے ہیں اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. احباب وقار، آپ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے، میلاد شریف کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے، جس میں اور آپ تمامی احباب تشریف فرما ہیں. تنویر بھائی کو آپ بھی ذاتی طور پہ جانتے ہیں، میں بھی تھوڑا بہت ان سے تعلق رکھتا ہوں. کوئی محفلوں والا خطیب نہیں ہوں، پڑھنا پڑھانا میرا شوق ہے. مطلب شاید ربیع الاول شریف میں یہ پہلی رات ہے کہ ربیع الثانی میں کہ میں رات کو اس وقت تک جاگ رہا ہوں. یہ گلے کی آواز کی تبدیلی یہ کثرت سے تقریر نہیں، بلکہ یہ رات لیٹ تک جاگنے کی وجہ سے. تو
جو بندہ پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد سو جاتا ہے، کیونکہ اس نے صبح جلدی اٹھنا ہے اور سارا دن پھر چل رہتی ہے۔ تو تنویر بھائی کیونکہ انتہائی محبت کے لائق ہیں اور محبت کے قابل بھی ہیں، ہمیں کوئی نعت خواں پسند نہیں آتا، انہیں کوئی خطیب پسند نہیں آتا۔ تو بات یہ حقیقت ہے، مجھے تقریباً یہاں گجرانوالہ میں اس شعبے سے وابستہ امامت و کتابت اور تعلیم و تعلم سے تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، تو ہم نے ہی نہیں سنا اور کوئی بندہ سمجھ آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں، ان کی آواز میں، محبت میں، جس نہج پہ جا کر یہ پڑھتے ہیں، اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جگہ پہلے صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو بڑی محبت کے ساتھ انعقاد کیا انہوں نے محفل پاک کا، گزشتہ سال بھی میری حاضری ہوئی ہے۔ یہ تھوڑے ضرور ہیں لیکن محبت والے بیٹھے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لفظ جگر، زیادہ وقت نہیں لینا، 10:15 بجے میں شروع ہوں، تقریباً 25 منٹ گفتگو کرنی ہے آپ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سخت علیل ہیں، طبیعت خراب ہے، ناساز حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر جنگ بدر کے لیے میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے علم کے اندر بات موجود ہے، ہزاروں دفعہ علماء یہ بات سنا چکے ہیں، ہم سن بھی چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لفظ جگر کو وقت کا بے تاج بادشاہ، سید الانبیاء، ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والا، جس کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا ہو، وہ امام الانبیاء ہو، اپنی پیاری لفظ جگر کو چارپائی پہ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر اعلان ہو جائے کہ دین کی سربلندی کے لیے میدان بدر میں پہنچ جائیں، رب کا پیغام آ جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالیقین ہو کہ میرے واپسی تک میری بیٹی کا کفن دفن بھی ہو چکا ہوگا۔ اس حالت میں بیٹی کو چھوڑ کر حضور میدان بدر تشریف لے گئے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح جب جنگ بدر کا مارکہ ہونا تھا نا، اس سے پہلی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو پکڑا اور میدان بدر میں لے گئے۔ جن ساتھیوں کو اللہ کریم نے میدان بدر دیکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، حج و عمرہ کی سعادت عطا کی گئی ہے، وہ جانتے ہیں میدان بدر کے کنارے پر مسجد عریش ہے، جہاں پر حضور اپنا چھپر لگائے تشریف فرما تھے، مطلب تمبو کنات نکالو، حضور وہاں پر اوڑھ کر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ساری رات حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حضور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں عرض کر رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح کا وقت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ارشاد فرمایا، اے ابوبکر جاؤ میرے صحابہ کو خوشخبری دے دو، وہ دیکھو جبریل پورے لشکر کے ساتھ آ گئے، وہ دیکھو میکائیل آ گئے، وہ دیکھو اسرائیل آ گئے، وہ دیکھو اسرافیل آ گئے۔ اللہ نے فرشتوں کے لشکر نازل فرما دیے ہیں۔ لیکن کب؟ جب 313 نے پہلے میدان بدر میں چھلانگ لگا دی تھی، اس کے بعد فرشتوں کی مدد آئی ہے، پہلے نہیں۔ پہلے بیمار بیٹی کو بستر پہ چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے میدان جنگ کی طرف روانہ ہونا یہ شرط ہے، گھر بار چھوڑ کر، عائشہ و اقربا کو چھوڑ کر میدان بدر میں آنا یہ شرط ہے۔ پھر اس کے بعد اسلحہ پر امید رکھ کر جنگیں لڑی جاتی ہیں نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی ایک مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ پہلے راتوں کو
راتوں کی تنہائیوں میں، اندھیروں میں، سجدوں میں گر کے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں اپنے رب کے ہاں گریہ جاری کیا کرو، پھر جا کے صبح اللہ فتح نصیب فرما دے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر 4-5 بھائی ہیں تو محلے کے اندر کسی کو بولنے نہیں دیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ قارون جیسے زمین نے ہڑپ کر دیے، حامان جیسے چلے گئے، فرعون اور نمرود جیسے چلے گئے، تو بتاؤ آج کوئی 4-5-6-10 بھائی ہو تو وہ رہ سکتے ہیں؟ یہ انسان کی عقل کے اندر یہ ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے جو انسان کے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ یہاں پر بتانا کیا چاہتا تھا کہ کسی بھی مشن کے لیے نکلنے سے قبل مدد الہی کا ہونا ضروری ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں ایک رات قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو پکڑا، ارشاد فرمایا عمر کل یہاں پر عتبہ مرے گا، یہاں پر شیبہ مرے گا، یہاں پر مغیرہ مرے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب جنگ بدر کا مارکہ ہوا نا تو فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو تھا کہ جنگ جیتنی ہے یا ہارنی ہے، لیکن کہتے ہیں حضور نے جو لائنیں کھینچی تھی نا، میں اس انتظار میں تھا کہ کب جنگ ختم ہو، میں دیکھوں حضور نے جہاں پر لائن کھینچی تھی کافر وہاں پہ مرا پڑا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھے عمر کی جان ہے، فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی میں نے کافر کو ہٹا کے دیکھا، آدھا لائن کے اس طرح پڑا ہوا تھا، آدھا لائن کے اس طرح پڑا ہوا تھا۔ 313 میدان جنگ میں اترے تو اللہ ہزاروں کی تعداد میں پھر فرشتے عطا فرما دیتا ہے، اترنا شرط ہے۔ تو احباب ذی وقار ہم اترتے نہیں ہیں، ہم ہلتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دین کا کام کرنا یہ تو مولویوں کا ٹھیکہ ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ بچوں نے سکول پڑھنا یہ کہتے ہیں، ہم کیا دیتے ہیں کہ یہ تو ٹیچر کا کام ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو جس وقت ہم یہ دونوں شعبے اوروں کے ذمہ ڈال دیں گے تو پھر بے اولادیں نافرمانی پیدا ہونی، اور کیا ہوگا؟ اولادیں نافرمانی ہوں گی اور کیا ہوگا؟ صبح باپ کہتے بیٹا اٹھ کے نماز فجر ادا کر لے، تیسری مرتبہ کہیں تو بیٹا کہتا ہے ابا جی سو جاؤ یا سانو ہی سو جاؤ۔ کیا ایسے نہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں ایسے نہیں ہو رہا؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے یہ بات کیوں ہو رہی ہے۔ ہم اپنے باپ کے سامنے کبھی نہیں بولے، آج ہماری اولادیں ہمارے سامنے کیوں بول رہی ہیں؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو بعض پر بعض نے اللہ کریم نے درجے عطا فرمائے، فضیلتیں عطا فرمائی۔ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، پھر ان میں سے اللہ فرماتا ہے بعض کے ساتھ میں نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، پھر ان میں سے بھی بعض کو میں نے اور درجے بلند عطا فرما دیے ہیں۔ محدثین نے یہاں پر بے شمار اقوال بیان فرمائے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات کر کے پھر آگے بڑھنا ہے۔ موضوع اصل میں میلاد میں نے بیان کر کے اینڈ پہ آنا ہے قرآن پہ، قرآن پہ بات ختم ہونی ہے تو قرآن کا ذکر کرنا بھی میلاد ہے۔ میلاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ لیں، آگے پھر تل کا رسول پہ بات کرتے ہیں۔ میلاد کا لغوی معنی ہوتا ہے بچہ جننا، بچے کا پیدا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میلاد۔ یہ بات ذرا دھیان سے سن لینا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ 14ویں صدی کی ایجاد ہے، یہ 15ویں کی ایجاد ہو رہی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میلاد کہتے ہیں بچے کو جائے، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب، مقامات کو بیان کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کا نام میلاد ہے۔ عام اور فام سادہ بات زبان میں یوں سمجھ لیں، نبی پاک کے تذکرے کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کا نام کیا ہے؟ میلاد ہے۔ حضور کی شان بیان ہو تو ہمیں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، ایمان کے اندر پختگی آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کے ہمارے ایمانوں کو ایک جلا ملتی ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ میلاد۔ تو اب اگر قرآن کا ذکر کرے تو کیا اس میں حضور کی شان نہیں آتی؟
اگر نماز کا تذکرہ کریں تو کیا اس میں میلاد نہیں آتا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر رب کریم نے کیا فرمایا؟ انعام. تو انعام کن پہ فرمایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبیوں، رسولوں، شہداء، صالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے. تو ان پر انعام فرمایا ہے تو ان کا تذکرہ کرنا کیا یہ میلاد نہیں ہے؟ تو جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر، ثنا پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی سورت پڑھتا ہے، کیا اس میں حضور کی شان بیان نہیں ہوتی؟ میلاد نماز سے بڑھ کر میلاد کون سا ہے؟ سمجھ نہیں آتی. یہ لوگ ساری رات محفلیں پڑھ کے صبح نماز فجر کیسے سو کے گزار دیتے ہیں. ہمیں یہ منطق آج تک سمجھ نہیں آئی. میلاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ بچہ جنم دینا، بچے کی ولادت کا ہونا، بچہ پیدا کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ میلاد. یہ لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حضور کے مقامات کا ذکر کر کے، حضور کے تذکرے کر کے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو جلا بخشنے کا نام کیا ہے؟ میلاد. اب قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. منہم من کلم اللہ، اللہ فرماتا پھر ان میں سے میں نے بعض وہ ہیں جن کے ساتھ کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو پھر ان سے بھی اوپر درجے عطا فرمائے. مطلب کیا ہے؟ کتنے نبی رسول ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول. رسول کتنے ہیں؟ 313. ان کے اندر پھر ایک مرتبہ ہے، ان کو کہتے ہیں اولو العزم رسول. کیا؟ اولو العزم رسول. اور وہ کتنے ہیں؟ 5. وہ کتنے ہیں؟ 5. پھر ان سے بھی اوپر بڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آ جاتی ہے، اور حضور کی شان سید الانبیاء، تاجدار ختم نبوت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سے اوپر آئے تو قرآن کہتا ہے ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے مرتبے اور مقام مزید بلند کر دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ان سب سے بلند و بالا ہے. منصب نبوت میں اور منصب رسالت میں نبی ہونا، رسول ہونا سب برابر ہے. سب کو کیوں کہ نبی اور رسول اس بات سے نہیں بنتا کہ اللہ نے کتاب دے دی ہے تو وہ نبی اور رسول ہے، اللہ نے صحیفہ نازل فرما دیا تو وہ نبی اور رسول ہے، ان کی طرف وحی کو نازل فرما دیا تو وہ نبی اور رسول ہے. نہیں، بلکہ اللہ کریم نے روز ازل سے لکھ دیا تھا کہ کون نبی بنے گا، کون رسول بنے گا، اور ان نبیوں کی امت کون بنے گا، پھر سید الانبیاء کی بہترین امت کون بنے گا. اور اس امت کے لیے اللہ کریم نے صحابہ طرف دیکھو، اگر ایک میل تک پانی نہ ملے وضو کرنے کے لیے تو اس مٹی کو ہاتھوں سے لگا کے چہرے پہ اور اپنے بازوؤں پہ پھیر لو، اللہ کریم وضو جیسی پاکیزگی عطا فرما دے گا. تو یہ حضور کی برکت ہے. حضور کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم نے ہمیں یہ عزتیں اور شانیں ہمیں بھی عطا فرما دی ہیں. اب دیکھیں، قرآن وہ معجزہ ہے کہ جب تک صبح قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے چرچے رہیں گے، تب تک قرآن کی عظمت اور شان کے چرچے بھی ویسے ہی رہیں گے. اور قرآن کی عظمت اور شان کیا ہے؟ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حق ہیں. کتنے؟ بولو، پڑھنا تے سب مرضی نالے بولو تو صحیح. قرآن کے کتنے حق ہیں؟ 5. سب سے پہلا ہے تصدیق قرآن. سب سے پہلا کیا ہے؟ تصدیق قرآن. دوسرا ہے ترتیل قرآن. کیا؟ ترتیل قرآن. تیسرا ہے تعمیل قرآن. چوتھا ہے تعمیل قرآن. پانچواں ہے تبلیغ قرآن. تصدیق قرآن، ترتیل قرآن، تفہیم قرآن، تعمیل قرآن اور تبلیغ قرآن. کیسے؟ کما کان حقہ. سب سے پہلی بات ہے قرآن پر ایمان لانا. کیسے؟ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لانا، تو پھر ہم مسلمان ہیں. اگر اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا بھی شک واقع ہو جائے تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایمان کی صفتیں ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ بلا آمنت باللہ و ملائکتہ
اونچی بولو وَكُتُبِهِ آمنت باللہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر وَكُتُبِهِ اور اس کی تمام کتابوں پر وَرُسُلِهِ اور اس کے تمام رسولوں پر. تو کتابوں پر ایمان لانا اس کے اندر الکتاب ہے قرآن. اگر اس کے اندر شک واقع ہو جائے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے اندر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے اور اچھی عاقبت ہے متقین کے لیے. سب سے پہلی بات پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے. پکا سچا ایمان ہو گردن اڑ جائے لیکن قرآن پر ایمان کے اندر شک واقع نہ ہو. دوسرا حق ہے قرآن کا ترتیل قرآن کما کان حق ہو. قرآن کو پڑھنا یہ دوسرا حق ہے. قرآن کہتے ہیں مجھے پڑھو یہ قرآن کا حق ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. بندے کے والدین ہوں بوڑھے ہوں بندہ ان کی خدمت نہ کرے تو بندے کے اوپر کتنی مصیبتیں کتنے وبال آتے ہیں. اور ہو سکتا ہے والدین کو اگر تنگ بھی کیا ہو کوئی بد دعا دے دو تو بندے کی روح قبض نہیں ہوتی جب تک والدین اس کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہ کر دیں. دوسرا حق قرآن کا کیا ہے ترتیل قرآن. قرآن کو پڑھنا جس طرح پڑھنے کا حق ہے تو کس طرح پڑھنے کا حق ہے خوبصورت کر کے قرآن پڑھنا. اگر قرآن پڑھیں گے اس کو سیکھنا. اگر سیکھے اچھا پڑھنا نہیں آتا تلفظ کے ساتھ قرات اچھی نہیں تجوید اچھی نہیں ہے تو قرآن کو خوبصورت کر کے جس طرح قراء حضرات قاری حضرات پڑھتے ہیں اس طرح قرآن پڑھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے. قرآن کو پڑھنا اس کی بڑی عظمت اور شان ہے. حفاظ ہے نا اللہ نے ہمیں یہ عزت اور عظمت یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر قرآن موجود ہے. ہر سال ہمیں نماز تراویح میں قرآن سنانے کا یہ شرف حاصل ہوتا ہے. 19 یا غالباً 20 سال مجھے بھی سناتے ہو گئے. قبلہ قاری صاحب تشریف فرمائے ان کو بھی میں تو اکثر دراز سے دیکھ رہا ہوں. مطلب 1997 میں غالباً گجرات آیا ہوں تو قاری صاحب تب سے سنا رہے ہیں. تو اب دیکھیں حضور فرماتے ہیں مشکات کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو حافظ قرآن پڑھتا ہے نا آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھتا ہے قرآن بند کر کے قرآن پڑھتا ہے چلتے پھرتے قرآن پڑھتا ہے سوتے جاگتے قرآن پڑھتا ہے. مشکات کے اندر حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو 1000 درجہ عطا فرماتا ہے. کتنا یہ 1 2 3 4 5 6 1000 درجے کہاں پر جا کے ختم ہوتے ہوں گے بلا. جو بندہ آنکھیں بند کر کے قاری قرآن پڑھے حضور فرماتے ہیں اللہ کتنا 1000 درجہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرا امتی جو قرآن زبانی نہیں پڑھ سکتا آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھ سکتا قرآن بند کر کے نہیں پڑھ سکتا چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتا لیکن وہ اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہے. حضور فرماتے ہیں قرآن پڑھتا ہے اٹک جاتا ہے پھر پیچھے سے پڑھتا ہے وہ پھر غلطی ہو جاتی ہے پھر خوبصورت کر کے پڑھتا ہے پھر ذرا ٹھیک پڑھ کر کے پڑھتا ہے پھر مخارج اور تلفظ سے نہیں پڑھا جاتا پھر اس کو مخارج سے پڑھتا ہے تجوید و قرات سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرا وہ امتی جو اس طرح قرآن کو اٹک کے پڑھتا ہے لیکن پھر دوبارہ اس کو صحیح کر کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. زبان اٹکتی ہے لیکن بار بار پیچھے سے پڑھ کے آتا ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو 1000 نہیں میرے اس امتی کو اللہ 2000 درجے عطا فرماتا ہے. کس کو؟ تم تو حافظوں اور قاریوں سے بھی آگے بڑھ گئے ہو تم تو قاریوں سے بھی نمبر لے گئے ہو. لیکن المیہ کیا ہے ہم نے گھروں میں اوپر جگہ بنا رکھی ہے. قرآن کیونکہ ادب والی کتاب ہے اس کو سنبھال کے رکھ دو اوپر غلاف میں بند کر کے اچھی طرح لپیٹ کے اس کو کھولنا نہیں اتارنا نہیں. کیوں؟ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. قرآن اسی لیے آیا نا کہ گھروں میں اوپر جگہ پر رکھ دیں برکت کے لیے رکھیں تاکہ گھروں میں برکت رہے. قرآن اس لیے آیا
کوئی بیمار ہو گیا اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کریں وہ بندہ بیمار ٹھیک ہو جائے. قرآن اس لیے آیا, اس لیے آیا نہیں, قرآن اس لیے نہیں آیا. قرآن ہمیں بتانے آیا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, کیا قرآن پڑھتے نہیں ہو, اس میں تدبر و تفکر نہیں کرتے, غور و فکر کرو قرآن کیا کہتا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, والدین کا ادب و احترام کرو, بڑوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, اخلاقیات میں چھائی پیدا کرو. قرآن یہ بات کہتا ہے. پہلا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا. یہ 5 حق یاد کرنے ہیں پھر جان چھوٹنی آ جائے. پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا, جس طرح ایمان لانے کا حق ہے. دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا, جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اب یہ نہ سمجھنا اور یہ سوچ کے بھی نہیں بیٹھ جانا کہ ہم نے اٹک ہی پڑھنا ہے کیونکہ 2000 درجے ملنے ہیں. نہیں, قرآن کو اچھا پڑھنا ہے, خوبصورت پڑھنا ہے, روانگی سے پڑھنا ہے, خوبصورت کر کے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے. اللہ ماشاءاللہ کوئی مسجد ہوگی جہاں پر ایک امام ہوتا ہے, ورنہ اب تو ایک خطیب صاحب ہوتے ہیں, ایک امام صاحب ہوتے ہیں, ایک نائب امام ہوتا ہے, ایک مؤذن ہوتا ہے, ایک خادم ہوتا ہے. جو آپ کے محلے کی مسجد ہوگی شاید یہاں پر 2-3 بندے تو ضرور ہوں گے, ایک بندے سے کام ہی نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود ہم قرآن نہیں سیکھتے, اس کے باوجود ہم نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتے. کیوں؟ کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا صبح اٹھ کے نماز فجر پڑھنا یہ حضور کا میلاد نہیں؟ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا یہ میلاد نہیں؟ اور وہی ربیع الاول شریف کا 1 مہینہ یا اس میں 1 محفل کر کے تو پورا سال سو جانا, کیا یہ میلاد ہے؟ یہ میلاد نہیں. تیسرا حق کیا قرآن کا؟ تفہیم قرآن. جو پڑھے نا پھر اس کو سمجھنا. ضرور نہیں کوئی پارا پڑھو, کوئی ادھا پڑھو, پاؤ پڑھو, رکوع پڑھو, نہیں, صرف ایک آیت پڑھ لو, اس کو سمجھ لو. قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن کہتا کیا ہے؟ قرآن اس لیے آیا ہے تیری زندگی کو یہ قرآن خوبصورت بنا دے, یہ ہیرا بنا دے, یہ تیری زندگی کو چمکتا ہوا بنا دے. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. کیوں؟ صبح قاری صاحب اعلان کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں, بچوں کے سپارہ پڑھنے کا وقت ہو گیا, آ جاؤ. والدین اپنے بچوں کو بھیج دیں تو والدین کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ تو بستر کو ہوا لگنے نہ دیتے, وہ بستر مزید اوپر لے کر کیا دیتے ہیں بچوں کو اٹھا کے عربی پڑھنے بھیج دو. مسجد میں اعلان ہو گیا, اذان ہو گئی, نماز ہو گئی ہے. دیکھو منطق کیسی ہے, جس پہ نماز پڑھنا فرض تھی وہ نہیں اٹھ رہا, جس پہ قرآن پڑھنا لازم تھا وہ نہیں اٹھ رہا, جس بچے پہ بیچارے پہ کوئی چیز ہی فرض نہیں اس کو کہتا ہے مسجد جا, میں ذرا سو لوں تھوڑی دیر. یہ علمی ہے, یہ علمی ہے ہمارا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ہر روز صبح اٹھ کے نماز قرآن کی آیت پڑھے اور اس کو سمجھے, یہ قرآن کی ایک آیت 1000 نفلوں سے زیادہ اجر رکھنے والی ہے. کہ بندہ ساری رات قرآن پڑھے, نفل پڑھے, وہ ایک طرف. حضور فرماتے ہیں صبح اٹھ کے قرآن کی ایک آیت پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے, ترجمہ تفسیر سمجھ لے قرآن کیا کہتا ہے, اس سارے نفلوں کو ایک طرف رکھیں تو اسے قرآن کی ایک آیت کو ایک طرف رکھیں گے, اللہ ان 1000 نفلوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ پہلا حق کیا ہے قرآن پر؟ ایمان لانا. دوسرا کیا ہے؟ بولو, اس کو پڑھنا, جس طرح پڑھنا کا حق کیا ہے؟ تیسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا, جس طرح سمجھنے کا حق ہے. چوتھا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنا, قرآن پر عمل کرنا, جس طرح عمل کرنے کا حق ہے. قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو. اب عمل کیسے کرنے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں. آپ بغداد کے اندر رہتے ہیں. امام احمد بن حنبل, آپ کی ایک بیٹی ہے
بیٹی کہتی ہے میرا باپ ساری رات مصلی میں بیٹھ کے نفل پڑھتا ہے، سارا دن اللہ کا دین پڑھاتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، فقہ پڑھاتا ہے، اصول پڑھاتا ہے، اصول تفسیر، اصول حدیث پڑھاتا ہے، دن رسول اللہ کا دین پڑھانے میں اور رات اپنے رب کو منانے میں اور رب کے نبی پہ درود و سلام پڑھنے میں گزر جاتی ہے۔ تو میں سوچا کرتی تھی جب نماز تہجد کے بعد میرا باپ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو پہلے اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، بعد میں اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ وہ استاد کیسا ہوگا کہ باپ بیٹی کو چھوڑ کر پہلے اپنے استاد کے لیے دعا کرتا ہے، بعد میں اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ایک دن بالآخر بغداد میں ہمارے گھر خط پہنچا، بیٹا احمد بن حنبل، میں تیرا استاد امام شافعی، یہ بات کر فلاں جگہ سے تجھے خط لے کر رہا ہوں کہ بغداد کے اندر کوئی محدث ہے بزرگ، اس کے پاس حضور کا فرمان موجود ہے، میں لینے آنا چاہتا ہوں، تو فلاں دن یہاں سے نکلوں گا، اتنے دنوں بعد وہاں پر پہنچوں گا۔ بیٹی کہتی ہے میری قسمت کا ستارہ جاگا۔ میں نے کہا کہ چلو جن کو صدیوں سے دیکھنے کی ایک تڑپ تھی آج ان کا بلاوا آ گیا۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی مہینوں کے بعد بغداد پہنچے، گھر میں پیغام آیا امام شافعی بغداد تشریف لا چکے ہیں۔ کہتے ہیں باپ نے گھر سے باہر نکل کر جا کر اپنے استاد کا استقبال کیا۔ تو کہتے ہیں میرا باپ صرف آدھی روٹی کھاتا تھا، آدھی چپاتی کھاتا تھا۔ تو میں کہتی تھی شاگرد کا عالم یہ ہے کہ رات نوافل میں، قیام میں، رکوع اور سجود میں گزرتے ہیں اور دن سارا قال اور قال رسول کی صداؤں میں گزرتا ہے، تو اس کا آنے والا استاذ کس مرتبے اور مقام کا پر فائز ہوگا۔ کہتی ہیں استاد تشریف لائے تو میں نے احتیاطاً 8 روٹیاں بنائی، میں نے کھانا رکھا، استاد صاحب 8 روٹیاں کھا گئے۔ دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ یہ کیا، باپ وہ آدھی روٹی کھاتا تھا۔ میں کہتی تھی جس نے اس شاگرد کو تیار کیا ہے، جس سنار نے اس سانے کو بنایا ہے، وہ یہ مصروف تیار کی ہے، یہ ہیرا تراشا ہے، اس کا سنار کیسا ہوگا۔ لیکن عجیب بات ہے، کہتی میں نے کہا چلیں شاید سفر کر کے آئے ہیں، بھوک زیادہ لگی، کو تیار کیا ہے، جس سنار نے اس سانے کو بنایا ہے، وہ یہ مصروف تیار کی ہے، یہ ہیرا تراشا ہے، اس کا سنار کیسا ہوگا۔ لیکن عجیب بات ہے، کہتی میں نے کہا چلیں شاید سفر کر کے آئے ہیں، بھوک زیادہ لگی ہوگی۔ کہتے رات ہوئی، میں نے کہا کہ باپ عشاء پڑھ کے مصلی پہ بیٹھا ہے، استاد بھی بیٹھے گا، مصلی بچھا دیا، لیکن استاد آ کر بستر میں لیٹ گئے۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ہو سکتا ہے پہلی رات ہے، سفر کر کے آئے ہیں، تھکاوٹ ہوئی ہوگی اس لیے سو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے تہجد کے لیے پانی رکھا، اٹھ کے وضو کریں گے، نماز تہجد ادا کریں گے۔ کہتے ہیں نماز فجر کا وقت آیا، میرے باپ نے جب کر آواز دی استاد محترم نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ کہتی بستر سے ایسے ہی اٹھے، میں دیکھ رہی تھی، بستر سے ایسے ہی اٹھے اور جا کر نماز فجر ادا کی۔ میں نے کہا فجر کے بعد نماز عشاء کے لیے بیٹھیں گے، مصلی پر بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کریں گے۔ بیٹی کہتی ہے نانا باپ ساری رات نوافل میں، استاد محترم ساری رات بستر میں، باپ فجر کے بعد پھر مصلی میں، استاد پھر بستر میں۔ کہتے باپ نے سارا دن پھر اللہ کا دین پڑھایا، استاد آرام فرما ہے۔ کہتے رات ہوئی پھر بستر میں، تیسری رات پھر بستر میں۔ کہتے میرے دل کے اندر ایک بدگمانی سی پیدا ہو گئی کہ میں تو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتی تھی کہ یہ شاگرد کس کا اس پائے کا عالم ہے، اس پائے کا عالم دین ہے، تو اس استاد کا کیا عالم ہوگا۔ کہتی ہے کہ جس وقت یہ صورتحال دیکھی، پریکٹیکل دیکھا، تو میں بڑی پریشان ہوئی۔ کہتے دل کے اندر ایک بدگمانی سی پیدا ہو گئی۔ کہتے 3 دن کے بعد استاد تشریف لے جانے لگے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر میرا باپ اپنے استاد کو پوچھ رہا ہے اے استاد محترم یہاں پر 2-4 دن آپ نے گزارے ہیں تو وقت کیسا بیتا ہے، کیسے شام و سحر گزرے ہیں، دن اور راتیں کیسی گزری ہیں۔ کہتے ہیں میرے استاد نے وہاں پر 3 جملے ارشاد فرمائے، اے میرے بیٹے میں نے تجھے تراشا ہے، میں جانتا تھا کہ تو حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے، تجھے پتہ ہے حلال رزق کیا ہے، حرام کیا ہے، تو میں اتنے مہینے سفر کر کے آیا، راستے میں صرف زندہ رہنے کے لیے چند لقمے کھاتا تھا، جب تیرے گھر میں تیرے دسترخوان پہ لگے کھانے سے نکلتے رب کے انوار دیکھے تو یہ شافعی آدھی سے آدھی روٹی کھانے والا تیرے گھر میں پکا 8 روٹیوں کا کھانا کھا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر جب تو رات نوافل میں کھڑا ہو جاتا تھا
تو نوافل میں جو قرآن پڑھتا تھا، جو قرآن کی تلاوت نفلوں میں کرتا تھا، میں تیرا استاد امام شافعی بستر میں لیٹ کر ایک ایک آیت پہ 100 تفاسیر اس کی تحریر کرتا چلا جاتا تھا۔ تو تیسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے احمد بن حنبل، اب میں جا رہا ہوں جس مقصد کے لیے آیا تھا، اللہ کریم نے مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائی ہے، حضور کا ایک فرمان مجھے نصیب ہو گیا ہے۔ بیٹی پردے کے پیچھے یہ بات سن رہی تھی۔ پہلی بات کہ 8 روٹیاں کیسے کھا گئے، پھر سمجھی کہ اللہ نے مجھے پکانے کی جو سعادت عطا فرمائی ہے، میرے ہاتھوں سے پکے ہوئے رزق سے رب کے انوار نکلتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا، اس عزت اور عظمت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ پہلی عورتیں کھانا بناتی تھی باوضو ہو کر، درود پاک کے نذرانے پڑھتے ہوئے وہ کھانا بنایا کرتی تھی۔ آج تو نماز پڑھنا دشوار ہے، آج تو قرآن کی تلاوت کرنا دشوار ہو گئی۔ پھر دوسری بات، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیٹا تو رات کو قرآن پڑھتا تھا تو میں تیرے اس قرآن کی تفاسیر 100 ایک آیت کی میں تحریر کرتا تھا، تو بیٹی کہتی ہے، بیٹی رو رہی ہے، اب باپ استاد محترم کو الوداع کر کے پردے کے پیچھے ہے، بیٹا تو کیوں رو رہی ہے؟ ابا جان مجھے تو اپنے مرتبے اور مقام کا نہیں تھا پتا کہ اس کا میرا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ میرے ہاتھوں سے پکنے والے رزق سے اللہ کریم انوار نکالتا ہے۔ اور جس وقت آپ کے استاد محترم تشریف لائے، آپ جس وقت کیا کرتے ہیں، رات کو نوافل پڑھتے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے استاد اس کی تفسیر لکھتے ہیں۔ آپ نفل پڑھتے ہیں صرف اپنی ذات کے لیے کہ رب کا قرب نصیب ہو جائے، آپ کے استاد نے ایک ایک آیت پہ 100 تفسیر لکھی ہے حضور کی امت کی بھلائی کے لیے۔ صبح قیامت تک جو بھی آئے گا قرآن پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا تو اس پر عمل کرے گا، آپ کے نوافل آپ تک محدود رہ جائیں گے۔ قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنے والا صبح قیامت تک اس سے مستفید ہوتا چلا جائے گا۔ واقعہ جس استاد نے آپ کو تراشا ہے وہ سنار، اس کا مرتبہ اور مقام ہی کیا ہے۔ یہ بات کیا کہ حضرت امام شافعی وہاں سے رخصت ہو گئے تو بیٹی کہتی ہے کیا بات ہے؟ یہ ہے قرآن کا تیسرا حق۔ پہلا حق قرآن پہ ایمان لانا، دوسرا حق قرآن کو پڑھنا، تیسرا حق قرآن کو سمجھنا، چوتھا حق قرآن پہ عمل کرنا۔ امام شافعی نے تفاسیر لکھ کے بتا دیا، صبح قیامت تک لوگ اس پہ عمل کریں گے، اللہ میری قبر میں بھی اس کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ پانچواں عمل، پانچواں حق قرآن کا امت پر کیا ہے؟ قرآن کی تبلیغ کرنا، تبلیغ قرآن۔ پہلا تصدیق قرآن، ترتیل قرآن، تفہیم قرآن، تعمیل قرآن، اور پانچواں تبلیغ قرآن۔ تو قرآن کی تبلیغ کرنا یہ کن پر ہے؟ صرف مولویوں پر۔ کن پر؟ سارے بولے کن پر؟ صرف مولویوں پر۔ اور کسی بندے پر یہ بات فرض واجب نہیں، ضروری نہیں کہ ہم نے بھی قرآن کی یا دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ نہ دوستو، اس طرح نہ کرو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو۔ ہم 24 گھنٹے کا لاہے عمل تیار کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہم نے کبھی کوئی 12 منٹ بھی حضور کی 12 ربیع الاول کی نسبت سے کبھی رکھے؟ یار 12 منٹ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، 12 منٹ ہم نے یہ دین کا کام کرنا ہے، 12 منٹ ہم نے نماز کے لیے نکالنے، کبھی نہیں سوچا؟ اس طرف ہم نے مڑنا ہے۔ یہ قرآن کا پانچواں حق ہے، یہ کریں گے تو اس پر عمل ہوگا۔ اور اس حق کو ادا کرنے والا دنیا کا بندہ کس جگہ پر پہنچتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اب قرآن پڑھنا پڑھانا مولویوں نے ٹھیکہ تو نہیں نہ دیا، مولویوں کی ذمہ داری تو نہیں کہ وہ قرآن پڑھے پڑھائیں، دوسرے بندے کو قرآن پڑھنا پڑھانا گناہ ہے، ایسی تو بات نہیں ہے۔ کیا ہم میں سے ہر بندہ نہیں چاہتا کہ اللہ کریم ہمیں سب سے بہترین بندہ بنا دے؟ ہر بندہ ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ میرے ڈیرے پر پنچایت بیٹھے، میں لوگوں کے فیصلے کروں،
تو فیصلہ کرنا کیسے ہے؟ قرآن پڑھے گا تو فیصلہ کرے گا نا. مدعی کون ہے؟ مدعا کون ہے؟ اس کے حقوق کیا ہیں؟ ان کی پاسداری کیسے کرنا ہے؟ اباب اسی وقت دنیا کے اندر سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین وہ اسلام ہے. وہ اسلام ہے. کائنات میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر کلی طور پر قرآن کی حکومت نافذ ہو. قرآن کی حکومت نافذ ہو کسی جگہ پر یہ نہیں ہے. حالانکہ پاکستان اسلامی ملک کا پاکستان ہے, یہاں پر بھی قرآن کے حکام ہیں دیکھ لینا. نہیں ہے. اگر ہوتے تو کبھی بھی شراب کا پرمٹ جاری نہ کیا جاتا. اگر ہوتا تو کبھی بھی چرس کی اجازت نہ ہوتی کہ تھوڑا سا ایک سگریٹ اگانے کے لیے جیب میں رکھی جا سکتی ہے, اتنے میں پکڑ نہیں ہوگی. گاڑی کے اندر سے اتنے گرام نکلے تو اس پہ چلان نہیں ہوگا. اگر قرآن کی حکومت ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی. قرآن تو یہاں تک بات کر گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ایمان والو نماز کے قریب نہیں آنا. کب؟ جب تم نشے کی حالت میں. قرآن تو اس کو بھی ماننا رکھنا استعمال کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن آج ہمارا ہر 10ویں سے 11واں جو نوجوان ساتھی ہے وہ اسی بیماری کے اندر مبتلا ہے. اللہ کریم ہم پر ہمارے حالوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. آج کی یہ محفل میلاد کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں اس کے توسل سے اللہ کریم پر روزانہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کہہ دیں پڑھنی تو پھر مرضی سے ہے. اگر ہمیں توفیق ہو گئی تو پڑھ لیں گے, نہ ہوئی تو نہیں پڑھیں گے. لیکن یہ نہیں کہنا کہ ہمیں توفیق ہی نہیں ہے, یہ بات نہیں کہنا. یہ دیکھیں نماز بندہ وہی پڑھتا ہے جس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سے چن لیا جاتا ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے چن کے اپنے کام کے لیے اپنی عبادت کے لیے اس کا تعین فرما دیا جاتا ہے. اللہ کریم صبح نماز فجر کے لیے ہم سب کو چن لے اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.